السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں ہوں محمد مالک۔ انتہا کی ٹینشن ہوئی ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں، اور ہر معاملہ لگتا ہے یا سپریم کورٹ میں طے ہوگا یا ہائی کورٹ میں ہوگا۔ اور یہ میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو مستقبل کے پولیٹیکل خدوخال ہیں، جو پاکستان کا لینڈسکیپ ہے، اس کا فیصلہ بدالتی فیصلوں پہ ہوگا کہ کس یہ اونٹ جو ہے انسٹیبلٹی کا کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب یہ سائفر کیس ہوا تو ایک جوبلیشن آئی اور ایک بہت زیادہ کانفیڈنس بڑھا پی ٹی آئی کا، اور ان کا جو سب سے بڑا سپوزڈلی کہا جاتا تھا جول ان دا کراؤن ہے کیسز میں، تو اگر یہ الٹ گیا پھر پیچھے تو 2 کیسز رہ گئے مین۔ عدت والا ہمیں نظر آیا کہ اتنی ڈیسپریٹ سی اٹیمپٹ لگی کہ جس دن اس کا محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا تو وہی جج صاحب جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا اس مقدمے سے، سڈنلی اس دن ان کو خیال آ گیا کہ نہیں اب علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور وہ پھر ٹرائل کے مرحلے پہ چلا گیا، دوسرے جج صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا، جو پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ محفوظ فیصلہ سنانے والے دن ہو، وہ ہو گیا۔ اب وہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ پھر دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک ٹرائل چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے رادر، جس کے اندر یہ ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے، اور اس کے اندر جو پہلے بھی ہم نے کل بھی دیکھا جو ججز کی کھل کے آپس میں میں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بڑا کرٹ قسم کے ایکسچینج آف آرگیومنٹس ہوئے۔ اور آج بھی جسٹس اطہر برلا جسٹس اطہر منلہ صاحب اور جسٹس منیب اختر اوپن لگ رہا تھا آپ کو کانفلکٹ میں چل رہے ہیں with سی جی آن ون سائڈ، اور بیچ میں کبھی کبھی ایک دو دوسرے ججز آئدر سائڈ دونوں سائڈ سے پچن بھی کر رہے تھے، لیکن ایبسلیوٹ نظر آ رہا تھا کہ کانفلکٹ ہے، بیکاز آن گوئنگ چیز ہے، بات نہیں اس پہ کر سکتے، لیکن آئی تھنک پریٹی گڈ آپ کو آئیڈیا مل گیا اب اس وقت کہ کون سے ججز کس رخ میں سوچ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا بھی بہت بڑا اس کا پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ اثر ہوگا، بیکاز اگر یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے تو نیشنل اسمبلی کی 22 اور پروونشل اسمبلیز کی 55 سیٹیں وغیرہ دوسری ملا کے 77 سیٹس ہیں جن سے پوری ایکویژن چینج ہوتی ہے کمپوزیشن آف ہاؤسز کی، تو بڑی ہی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جو جوڈیشری کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ چل رہا ہے۔ تو اب کہاں جائے گی بات کہ اگر 3 بڑے ادارے، ڈیفنس منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے بیان دیا کہ تمام ادارے اپنے گرد اپنے تحفظ کے لیے اپنے گرد فصیلیں کھڑی کر رہے ہیں، وہ آپ سے میرے سے تو خطرہ نہیں ہے کسی ادارے کو، تو اداروں سے خطرہ ہے تو فصیلیں بن رہی ہیں۔ سو وی آر گوئنگ، جو انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈنگ ٹورڈز اے پرفیکٹ اسٹارم۔ میرا خیال ہے وی آر آلریڈی ان دا مڈسٹ آف اے پرفیکٹ اسٹارم۔ ہیڈنگ کی تو بات ہی نہیں ہے، اب تو وہ آئدر اور والی باتیں چل رہی ہیں اس ملک میں۔ پہلے آئدر اور چلتا ہوتا تھا عام طور پہ ایک پرائم منسٹر کے اور ایک آرمی چیف کے، اب آئدر اور ہر ایک کے درمیان میں چل رہا ہے۔ سو اتنی کانفلکٹنگ سچویشن میں ہے، بات کہاں جا کے رکے گی۔ میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ہمیں سینیٹر فیصل واوڈا۔ فیصل آپ کا، رؤف کلاسا صاحب بہت شکریہ، ہمیں مظہر عباس نے بھی جوائن کیا ہے۔ فیصل آپ سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ کل آپ کو پروانہ محبت آیا ہوا ہے، آپ نے کل جانا ہے، کل آپ کی ہیئرنگ بھی ہے جی۔ آج بھی آپ نے ٹکا کے ایک بڑا سالڈ جواب ڈال دیا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں، ہم تو سن رہے تھے انہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے اتنی تقریر کی کہ اس کو نہیں کہا اس کو نہیں کہا، رؤف حسن صاحب نے ٹاؤٹ کہہ دیا، پرائم منسٹر نے کہہ دیا یہ بلیک شیپس ہیں، اور مصطفیٰ کمال نے کہا آپ کو صرف کراچی سے 2 بندے نظر آئے، تو آپ کا تو کراچی والے ہی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یار۔ بہت شکریہ بھائی صاحب۔ دیکھیں شاید ویسے آپ سے پہلے بات ہوئی تھی کہ آپس میں مشورہ ہوا تھا مصطفیٰ کمال نے جو وڈرا کیا اچانک؟ دیکھیں وہ تو اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے انسان کی جو زبان ہے، اس کا جو ورڈ ہے، اس کا جو الفاظ ہے یا زبان جسے کہتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹے تو پھر وہ میرے حساب سے انسان نہیں ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار زبان پہ کرتے ہیں، آپ کی زبان کے اوپر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آپ قوم کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اپنے بچوں کے آگے کھڑے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے اور گھسیٹ کے آپ کو لے آئیں کہ ادھر آ جاؤ بھائی، جرمنی میں انڈے شارٹ ہو گئے تم ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ میں بزنس مین ہوں اور میں کاروباری ہوں، میں کراچی سے بھی ہوں، میں سینیٹر بھی ہوں، ایک پاسبلٹی یہ لگتی ہے، یا ایک پاسبلٹی یہ لگتی ہے پری ایمپٹ کیا کسی نے کہ میرے پاس کوئی فائلیں تو نہیں ہیں جو کہ ہیں۔ اور جہاں تک پریس کانفرنس کی بات ہے، دیکھیں مولانا صاحب نے، اگر آپ کے پروڈیوسر چلا سکے، مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کا گھیرا کر کے یہ تو اتنی خوفناک باتیں ہوئی ہوئی ہیں، آپ کیوں سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھیں بھائی صاحب، یہ بڑا سرپرائزنگ سوال ہے، اور یہی بڑا، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے قوم کو واپس یاد دلایا کہ یہ شاید میں نے وہ دھمکی نہیں دی، قتل کی دھمکی نہیں دی، بدماشی نہیں کی، گندی زبان نہیں استعمال کی، شاید وہ کنٹیمپٹ نہیں ہے،
یہاں تو میں کنٹمپٹ کے زمرے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. میں نے جرنلائز بات کی اور جو پریس کانفرنس کس کی چھال رہے تھے آپ؟ سر میں تو بہت سمپل سی بات کی ہے ہمارے صاحب. میں ابھی بھی اپنی پریس کانفرنس کے ایک ایک ورڈ, ایک ایک نقطے, ایک ایک فل سٹاپ, ایک ایک کاما کے اوپر کھڑا ہوں. میں نے کہا اگر میری پگڑی کو اچھالے گا, ہماری پگڑی کو اچھالے گا, اس کا فٹ بال بنائیں گے اس کی پگڑی کا, تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کل آپ گالی دیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا, یا مجھے کوئی ایکس وائی زیڈ دے گا, یا کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہوا آدمی مجھے گالی دے گا, میری پگڑی اچھالے گا, میں چپ بیٹھ جاؤں گا؟ میں تو نہیں بیٹھوں گا, میں تو ڈبل کروں گا. میں تو بدماشی کریں گا, ڈبل بدماشی کروں گا. تو یہ تو ایک غیرت کا کانوٹیشن ہے, انٹیگریٹی کا. مجھے پراکسی کہہ دیے, شواہد ہیں, جج اطہر ملنا کا شواہد ہیں, جرت دکھائے. اب میں کہہ رہا ہوں جج اطہر ملنا جرت دکھائے, جرت سے اس نے کہا ہے پراکسی ہے, تو پھر جرت دکھائے. پھر آپ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جی ہم بلیک شیپ نہیں ہیں, بلیک بمبل بیز ہے. یہ تو کنٹمپٹ ہے, یہ تو کولیگس کا بھی کنٹمپٹ ہے, یہ تو پوری کورٹ کا کنٹمپٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر جس طرح کے فیصلے ہیں ریکوڈیک کے اندر اربوں ڈالر کا نقصان کیا, بھٹو صاحب کا چکر ہوا اور وہ 10 لاکھ ٹاور گرایا, وہ پوری قوم کا کنٹمپٹ ہے. وہ تو آج جسٹس منیب نے کہا, جس پہ ان کی کوتل سارٹ آف ہارش ورڈز آف ایکسچینج ہوئے, جب انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی ربر سٹیمپ کی ہیں کیسکیڈنگ ایررز کو اور فیصلوں کو, تو اس پہ بھی چیف جسٹس ریئیکٹ بھی کیے تھے. مائک صاحب مجھے ایک بات بتایا نا, میں تو ایک جرنلائز بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کنٹمپٹ کہاں سے آ گئی؟ جو کنٹمپٹ کے بالکل کلیئر, جو دنیا میں آپ نے نہیں سنا, وہ سامنے ہے آپ کے پاس. مجھے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا میں کنٹمپٹ میں ہوں کیوں, میرے پر چارج کیا ہے, میں نے گناہ کبیرہ کیا کیا. اگر گناہ کبیرہ میرا یہ کہ میں نے سوال کیا جسٹس بابر ستار کی تقرری کے اندر, اطہر من اللہ جج نے ان سے شواہد لیے تھے جو بھی تھے, اس کا جواب جو آیا ہے اس میں تضاد ہے, اس میں تاثر دیا گیا تھا, غلط بیانی ہے, وہ بھی پکڑے گئے ہیں. تو اس پہ کوئی نوٹس نہیں سرو ہوا, پراکسی کہنے پہ کوئی نوٹس سرو نہیں ہے, بمبل بی کہنے پہ کوئی نہیں ہے, کسی کی اوقات, کسی کی حیثیت دکھانے میں جو خدائی دعوے ہیں اس پہ کوئی نہیں ہے, ریمارکس کے اندر آپ کسی کی جنازہ نکال دیں اس پہ کچھ نہیں ہے. تو وہ تو روف جن کو وہ ٹاؤٹ کہہ رہے تھے, انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا, سائفر کیس. نہیں, جو آپ نے ابھی دکھائے ہیں ویسے یہ کلپس ہم سب نے دیکھے ہوئے تھے, لیکن جب اس یہ تناظر میں آتے ہیں تو تھوڑے سے آپ کی میموریز وہ ریفریش ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال اگر ان تمام چیزوں پہ سوم ووٹو نہیں لیا گیا, توہین عدالت وہ نہیں ہوئی, تو ان کے کیس میں بھی نہیں بنتی. پھر مطلب اس میں تو ٹارگٹ کر کے باقاعدہ وہ جیسے کہہ رہے پوری کی پوری جوڈیشری کو انہوں نے ٹاؤٹ کہہ دینا, کالی بھیڑیں کہہ دینا, یا یہ کہہ دینا مطلب 4 ججز کی قربانی دے, اس سے کیا مطلب ہے؟ What do you mean by that? اور اپنے مجمع کو کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. تو مطلب تو پھر یہ مجھے یاد آ گیا, ایک دفعہ نیب نے, میرا خیال عامر متین صاحب کی سٹوری تھی, ہم اس میں تھے پبلک ٹی وی میں تھے, تو اس عامر متین صاحب نے سٹوری دی کہ مولانا صاحب جو ہے نا, ان کے کوئی وہاں پہ ڈیرا, اگر یہ ہوگا ڈیرا اسماعیل خان میں کوئی جداد کے حوالے سے نیب نے کوئی نوٹس کر دیا ہے, بلا لیا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں کہ حضور, میں کہ نیب کی اتنی میں کہ یہ اوقات نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو بلا سکیں. انہوں نے کہا نہیں نیب اس دفعہ تلا بیٹھا ہے. وہ تلا کیا بیٹھا ہے, ایک دھمکی دی تھی انہوں نے کہ پشاور کے باہر ہم جو وہ ہے نا جو گھر ہے یہ کمانڈر صاحب کا, ہم باہر آ جائیں گے. اس کے بعد کوئی ایک نوٹس جاری نہیں ہوا. سو یہاں پہ بنے ہوئے جتھے, یہاں پہ گروہ, یہاں پہ اپنا گروپ پہ, اگر آپ کے پیچھے آج ان کے پیچھے آ جائے کوئی 20-30 ہزار کا مجمع آ جائے, پھر دیکھ لیجیے گا کیسے بلاتے, کوئی نوٹس آتا نہیں آتا. سو جب آپ یہ نوٹس اس طرح کرتے ہیں کہ منہ دیکھ کر کرتے ہیں کہ جناب یہ اگین اکیلا آدمی ہے نا, بھائی اکیلا سینیٹر اکیلا ہے نا, اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے. جب آپ نے یہ دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں کہ جناب کہ مولانا صاحب کو بھی کچھ نہیں کہنا, نہیں تو 4 ججز کا وہ کہہ دیں گے اندر بیٹھے ہیں. اب کون سے 4 ججز ہیں, اور یہ قربانی سے کیا مراد ہے ان کی؟ میں خدا نہ خاصا کو فزیکل ہارم دینا چاہتے تھے, کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ کو ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہو